کبھی سوچا ہے کہ جو چیز لامحدود ہو اسے محدود لفظوں میں کیسے سمایا جا سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی کلام کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں جو انسانی سوچ کی حدوں کو، اس کی سرحدوں کو آزماتا ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کا وہ مشہور خطبہ ہے جس میں خدا کی وحدانیت کا ایک ایسا تصور ملتا ہے جو سچ کہیں تو تعریف و توصیف کے ہر پیمانے سے بہت بہت بلند ہے۔ تو سیدھا سا سوال یہی بنتا ہے کہ اس ذات کی تعریف آخر کی کیسے جائے جو ہر تعریف سے ہی بالاتر ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ اپنے چھوٹے محدود تصورات سے باہر نکلیں اور اس لامحدود حقیقت کو سمجھنے کی ایک کوشش کریں۔ تو چلیں اس فکری سفر پر آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، تو اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم اس ذات کی بات کریں گے جو تعریف سے پرے ہے، پھر قدرت کی نشانیوں پر نظر ڈالیں گے جو پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں۔ اس کے بعد معرفت یعنی پہچان کے راستے کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ توحید کا اصل کمال کیا ہے، اور بالکل آخر میں وجود کے سب سے گہرے راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ، جیسا کہ بتایا، وہ ذات ہے جو تعریف کی ہر حد سے اوپر ہے۔ یہ دراصل اس پورے خطبے کا بنیادی ستون ہے، اس کا کور آئیڈیا، جو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ خدا کا تصور انسانی سمجھ کی گرفت سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی ہم ناممکن آخر ہے کیوں؟ ذرا سوچئے، ہم تو کسی خوبی پر کی جاتی ہے نا؟ مگر وہ ذات تو کسی خوبی کی محتاج ہی نہیں۔ اس کی نعمتیں وہ تو گنی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ ہر ایک نعمت ان گن دوسری نعمتوں کا دروازہ کھول دیتی ہے، اور کوئی بھی کوشش، کوئی بھی عبادت اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ حق ادا کرنے کے لیے اس کا پورا ادراک ضروری ہے، اس کو پورا سمجھنا ضروری ہے، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی سوچ کو کتنا ہی بلند کر لیں، عقل کو کتنا ہی گہرا کر لیں، اس کی حقیقت تک پہنچنا ناممکن ہے۔ آخر مخلوق اپنے خالق کا احاطہ کر بھی کیسے سکتی ہے؟ وہ تو وقت اور جگہ یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کی قید سے بھی آزاد ہے۔ اچھا، تو اگر اس کی ذات کو سیدھے سمجھنا ممکن نہیں تو پھر اسے پہچاننے کا راستہ کیا ہے؟ یہاں پر یہ خطبہ ہمیں فلسفے کی گہرائیوں سے نکال کر بالکل ہمارے چاروں طرف پھیلی اس کائنات کی ٹھوس حقیقتوں کی طرف لے آتا ہے، یعنی اس کی قدرت کی وہ نشانیاں جو ہر جگہ ہر سو موجود ہیں۔ تو یہاں ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ذات کو نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن اس کے کاموں کو، اس کے اثرات کو تو دیکھا جا سکتا ہے نا؟ جب ہم مخلوقات کی تخلیق دیکھتے ہیں تو اس کی قدرت کی گواہی ملتی ہے، جب ہوائیں چلتی ہیں تو اس کی رحمت کا پیغام لاتی ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ بڑے بڑے پہاڑ زمین کو تھامے ہوئے ہیں تو اس کی حکمت نظر آتی ہے۔ یعنی اسے پہچاننے کا راستہ اس کی ذات میں گم ہو جانے کا نہیں، بلکہ اس کی بنائی ہوئی اس کائنات پر غور و فکر کرنے میں ہے۔ اور یہی کائنات پر غور و فکر، یہی چیز ہمیں معرفت کے اس راستے پر ڈالتی ہے جسے اس خطبے میں دین کی بنیاد کہا گیا ہے۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف کچھ عقیدوں کا نام نہیں ہے، بلکہ سمجھ اور شعور کا ایک سٹیپ بائی سٹیپ سفر ہے۔ چلیں معرفت کی اس سیڑھی کے ہر قدم کو دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم، اسے پہچاننا، یعنی بس یہ مان لینا کہ وہ موجود ہے۔ دوسرا قدم، اس کی تصدیق کرنا، یعنی دل سے قبول کرنا۔ تیسرا قدم ہے توحید، یعنی اسے ایک ماننا۔ چوتھا قدم ہے اخلاص، یعنی اپنی عبادت کو صرف اور صرف اسی کے لیے خالص کر لینا۔ اور پھر آتا ہے آخری اور شاید سب سے اہم قدم، اس سے صفات کی نفی کرنا، یعنی یہ سمجھنا کہ وہ ہماری بیان کی ہوئی خوبیوں جیسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ توحید کا اصل کمال ہے کیا؟ یہ وہ نقطہ ہے جو اس خطبے کو اصل گہرائی دیتا ہے۔ یہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حقیقی توحید یہ ہے کہ اس کی ذات سے ہر قسم کے صفت کی نفی کر دی جائے۔ ذرا اس جملے پر غور کریں، جس نے اللہ کی صفت بیان کی اس نے اسے کسی اور سے ملا دیا، اور جس نے اسے ملایا اس نے اسے دو مان لیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں خدا عالم ہے یعنی جاننے والا ہے، تو ہم لاشعوری طور پر دو چیزوں کا تصور کرتے ہیں، ایک خدا کی ذات اور دوسرا علم، ایسے جیسے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جو ایک ساتھ ہیں، اور یہی تصور توحید کے بالکل خلاف ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ذات وہ حقیقت ہے جو خود بخود موجود ہے، جبکہ صفت وہ خوبی ہے جو ہم اس ذات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، انسانوں میں ذات اور صفت الگ ہو سکتی ہیں، جیسے ایک شخص اور اس کی ذہانت، یہ دو الگ چیزیں، لیکن خالق کی ذات ایک ہے، وہ ٹوٹی نہیں، وہ ناقابل تقسیم ہے۔ اس میں ذات اور صفات کی یہ ڈویلٹی، یہ دوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ خود ہی علم ہے، وہ خود ہی قدرت ہے۔ تو یہ جو پورا ایک منطقی سلسلہ ہے، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ غلطی شروع کہاں سے ہوتی ہے۔
دیکھیں، جب کوئی ذات کو صفات سے بیان کرتا ہے تو وہ ایک جوڑا بنا دیتا ہے، ذات پلس صفت۔ یہی جوڑا دو کے تصور کو جنم دیتا ہے، اور دو کا تصور ذات کو تقسیم کرنے کے برابر ہے، اور جو ذات تقسیم ہو جائے وہ محدود ہو جاتی ہے۔ نتیجہ ہے جہالت، یعنی توحید کی اصل روح کو سمجھ ہی نہ پانا۔ اور اب خطبے کا اختتام ہمیں وجود کی حقیقت پر کچھ ایسے نکات کی طرف لے جاتا ہے جو ہماری عام لاجک کو، ہماری عام سمجھ کو چیلنج کرتے ہیں اور عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے، وہ ہے لیکن کسی عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود کسی شروعات کا، کسی بگننگ کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ خود ہر وجود کی وجہ ہے۔ دوسرا نقطہ، وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، یعنی وہ کائنات کے ہر ذرے کا احاطہ کیے ہوا ہے، اس کے ساتھ ہے لیکن مادی طور پر فزیکلی کسی چیز سے ملا ہوا نہیں۔ یہ ایک ایسی قربت ہے، ایک ایسی کلوزنس جسے فاصلوں سے ناپا نہیں جا سکتا۔ اور آخری نقطہ، وہ کام کرتا ہے لیکن حرکت اور اوزار کے بغیر، یعنی اس کا کام کرنا ہمارے جیسا نہیں ہے جس میں جسم یا ٹولز کی ضرورت پڑے۔ اس کا ارادہ ہی اس کا عمل ہے۔ یہ وجود کا ایک بالکل ہی الگ، ایک بے مثال انداز ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد ہم ایک بہت ہی گہرے سوال پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر حقیقی معرفت صفات کی نفی میں ہے تو پھر ایک انسان اپنے خالق کے بارے میں آخر جان کیا سکتا ہے؟ شاید اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقی جاننا یہ نہیں کہ وہ کیا ہے، بلکہ حقیقی جاننا یہ سمجھنا ہے کہ وہ ہماری سوچ اور ہمارے الفاظ جیسا کیا کیا نہیں ہے۔ اور شاید یہی انسانی فہم کی معراج ہے اور اس کی آخری حد بھی۔